بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ إِنْ كَانَ اگر ہے کابورا بھاری علیکا اوپر تیرے اعراضهم اعراض کرنا ان کا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اگر تو طاقت رکھتا ہے ان تبتغیا یہ کہ بنا تو نفقن فی الارض سرنگ بیچ زمین کے او سلمن یا سیڑھی فی السماء آسمان میں فتأتیہم پس لے آ ان کے پاس بے آیت منہ مانگا معجزہ ولو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ لجمعہم علی الہدی البتہ جمع کرتا ان کو علی الہدی ہدایت پر فلا تکونن من الجاہلین پس ہرگز نہ ہونا من الجاہلین نادانوں سے جہالت کرنے والوں سے انما یستجیب الذین یسمعون بے شک جواب وہ دیتے ہیں یسمعون جو سن سکیں بل موتا اور مردے یبعثہم اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا ان کو اللہ ثم الیہ یرجعون پھر اسی کی طرف یرجعون لوٹائے جائیں گے حساب کتاب کے لیے ان کانا کابورا علیکا اعراضہم اس کے بارے میں بھی مفسرین کرام نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشرکین مکہ کا ایک وفد آیا ان کے معززین اور انہوں نے آ کر یہ عرض کی کہ آپ نبوت کے مدعی ہیں اگر یہ جو پہاڑ سامنے کھڑا ہے یہ پہاڑ کو آپ سونا بنا دیں تو ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے اود پہاڑ یا کوئی پہاڑ اس کو سونا بنا دے ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کے ازدیاد کا آپ کے دل میں رغبت تھی اور آپ کا چاہتے تھے کہ کاش یہ کسی طرح سارے مسلمان ہو جائیں آپ کو فکر تھی اور درد تھا اس لیے آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ اس پہاڑ کو سونا بنا دے تو اللہ کی قدرت سے کون سی چیز بعید ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں تسلی دی اور فرمایا میرا پیغمبر کہ یہ خامخواہ فرمائشیں کرنے والے لوگ ہیں یہ ماننے والی قوم نہیں اس لیے پہاڑ کو سونا بنا کر ان کو منوانا تو یہ کون سا مسئلہ ہے ہم نے آیات بیان کر دی اختیار کسب کا دے دیا اب بھی اگر نہیں مانتے تو جائیں جہنم میں آپ کو خم کرنے کی کیا ضرورت ہے اصل مسئلہ یہ تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ سوچ رہے تھے کاش یہ کسی طرح مان لیتے اللہ نے فرمایا اچھا ان کانا کبورا یہ آیت ذرا سمجھنی ہے ان کانا کبورا اگر ہے بھاری علیہ کا اوپر تیرے اعراضہم اعراض ان کا نہ ماننا ان کا پس طاقت رکھتا ہے تو تب تغیا تلاش کر لے بنا لے نفقن سرنگ زمین میں اور سلمن فی السماء یا سیڑھی آسمان میں پس لے آ ان کے پاس معجزہ لے آ ان کے پاس نشانی مطلب کیا ہے انک لا تستطیع ذالک علامہ نصفی لکھتے ہیں کہ معنی یہ ہے الحاصل حاصل یہ ہے کہ انک لا تستطیع ذالک خلاصہ یہ ہے کہ آپ یہ کر نہیں سکتے تو پھر غم کیوں کرتے ہیں اور اسی طرح التسہیل میں التسہیل تفسیر میں وہاں لفظ آ رہے ہیں انک لا تقدر علی ھذا انک لا تقدر علی ھذا آپ کو یہ معجزہ دکھانے کی طاقت نہیں قدرت نہیں تو جب آپ دکھا نہیں سکتے پریشان کیوں ہوتے ہیں کچھ سمجھ رہے ہو میری بات اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اگر آپ کر سکتے ہیں نا تو زمین میں سرنگ لگا کے معجزہ لے آؤ یا آسمان پر سیڑھی لگا کے
معجزہ لے آؤ، مطلب ہے کہ میں ان کی فرمائش پوری نہیں کرتا اور تو پوری کر نہیں سکتا، میں کرتا نہیں، اور انت لا تقدر، تو قادر نہیں۔ جب آپ قادر نہیں ہیں تو پھر پریشان کیوں ہوتے؟ اصل میں تجھے تسلی ہے، لیکن جہاں مسئلہ یہ نکل آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل نہیں ہے، مختار کل تو دور کی بات، مختار شے بھی نہیں، آیا ایک معجزہ بھی پیش کرنا آپ کے اختیار میں نہیں۔ دوسرا مسئلہ، معجزات اہل السنت کے نزدیک جو ان کی حیثیت ہے کہ معجزات برحق، لیکن وہ فعل للہ خالصا امر خارق للعادہ، وہ امر خارق للعادہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، مخلوق کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ معجزہ دکھانا یہ نبی پاک کی قدرت نہیں، آپ کی طاقت نہیں، یہ اللہ کی طاقت ہے، جب چاہے کوئی معجزہ دکھا دے، ورنہ آپ دکھا سکتے نہیں۔ اس پر حوالے بہت ہیں، یہ المحرر الوجیز میں بھی اسی طرح کی عبارت ہے، مدارک میں، روح المعانی میں، کبیر میں اور السراج المنیر میں سب بزرگ لکھتے ہیں انک لا تستطیع ذالک، آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے، اور کوئی لکھتا ہے انک لا تقدر علی ذالک، آپ معجزہ دکھانے پر قدرت نہیں رکھتے۔ اب یہ مقام ہے، اس مقام پر تقریباً 300 مفسرین وہ یہ لکھ رہے ہیں انک لا تقدر، انک لا تستطیع، لا اختیار لک، ایک ہی لفظ لکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ اختیار نہیں کہ ان کی منہ مانگی فرمائش پوری کریں اور اپنی مرضی سے معجزہ دکھلائیں۔ تو ایسی آیت سے معجزے کی حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ معجزہ کا فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ معجزہ فعل کس کا ہوتا ہے؟ اور بولو صحیح بزرگوں، معجزہ فعل کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اچھا، اب تھوڑی سی اور بات سمجھنی ہے، ان کانا کابورا، یہ جو لفظ ہے نا کابورا، اس کے بعد دو آتے ہیں، ایک تو ہے کابورا یکبورو، کیا کہہ رہا ہوں؟ کابورا یکبورو ایک یہ ہے، اور دوسرا ہے کابیرا، کابورا یکبورو اور کابیرا یکبارو، کابیرا یکبارو۔ کیوں بولنا بند ہو گیا؟ آپ کی بجلی تو نہیں ختم ہوگی، بس کر دیں۔ ہاں، ایک باب کیا ہے؟ کابورا یکبرو، اور دوسرا کابیرا یکبارو، دونوں کا فرق ہے۔ جو کابورا یکبرو ہے بے معنی شکا و عظما، بھاری ہونا، کوئی چیز بھاری محسوس ہونا، اور جو دوسرا ہے کابیرا یکبارو، تو اس کا معنی ہوتا ہے بڑی عمر کا ہونا، بڑی عمر کا ہونا، اور کابورا کا مطلب ہے مشکل ہونا، شک اور بھاری ہونا، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، بھاری پن کو کابورا باب سے ہے، اور کابیرا یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ عمر میں بڑا ہونا۔ کابیرا الغلام، غلام بڑا ہو گیا یعنی بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہونا۔ نکالو سورۃ النساء آیت نمبر 6، جلدی، سورۃ النساء اور آیت نمبر 6، ہاں پڑھو۔ آئیں کیا معنی ہے؟ یہ کبر فی السن ہے، عمر میں بڑا ہونا، اور جہاں پر کیا ہے؟ کابورا، بھاری ہونا۔ اب دونوں باب آگے، وہ باب کس سے ہے؟ چپ سے، کابیرا سے، اور یہ کس سے ہے؟ کابورا سے۔ دونوں کا معنی بھی آ گیا ہے نا؟ خیال کرو، یہ کہیں کہیں بہت مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ ان کانا کبورا علیک اعراضهم فإن استطعت، اگر تو طاقت رکھتا ہے، ان استطعت، اگر تو طاقت رکھتا ہے، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، یہ لگ رہا ہے اگر طاقت رکھتا ہے تو لے آ نشانی،
لیکن انا کا لا تقدر، آپ اس پر قادر نہیں، ولو شاء اللہ، اب قانون سمجھو، ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، لجمعہم علی الہدی، البتہ جمع کر دیتا ان کو اوپر ہدایت کے، جمعہم علی الہدی فلا تکونن من الجاہلین۔ اب یہاں پر دیکھ لو کہ ولو شاء اللہ ہو، اگر چاہتا اللہ، یہ مشیت ہے نا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، لجمعہم، البتہ جمع کر دیتا ان سب کو، علی الہدی، ہدایت پر، ہدایت پر، علی الہدی کس پر؟ اب کیا ہے؟ لو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی، یعنی لجمعہم علی الہدی، ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا نہیں، فلا تکونن من الجاہلین۔